أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اس سورت کا نام سورہ ضحیٰ رکھا گیا چونکہ اس کی پہلی آیت میں ضحیٰ کا لفظ لایا گیا اور اسی پر سورت کا نام رکھا. یہ مکی زندگی میں نازل ہونے والی سورت، ابتدائی صورتیں جو نازل ہوئی اسی میں ہے. اس سورت کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اس میں آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات اس کو گنوائے جا رہے ہیں. مشرکین اور یہودی ان کی بیہودہ خیالات اور ان کی طعن تشنی کی تردید کی جا رہی ہیں اور آپ کو اس صورت میں تسلی دی جا. دراصل کفار مکہ نے اور یہودیوں نے آپ سے چند سوالات کیے تھے. آپ کو ایک سوال یہ کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہے، اور تیسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ ذوالقرنین کس بزرگ، وہ کون سے بزرگ تھے ذوالقرنین. آپ ہمیں اس کو بھی تفصیل بتلائی. آپ علیہ السلام نے بس یوں ہی، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ غافل تھو، اللہ سے بے پرواہ تھے نبی علیہ السلام. نعوذ باللہ، نبی کبھی غافل نہیں ہوتا ہے. نبی سویا ہوا ہوتا ہے تب بھی نبی غافل نہیں ہوتا ہے. نبی جب چیت لیٹ جائے نبی چیخ کر لیٹ جائے تب بھی نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. نبی نیند میں بھی غافل نہیں ہوتا، وہ بیدار ہوتا ہے، اس کا دل نہیں سوتا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ بے پرواہ تھے. بس یوں ہی نسیان طاری ہوا اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول. آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم کل جواب دے دیں گے اس کا. کل آیا، کچھ یہودی آئے، کیا ہوا ہمارے سوالوں کے جوابات؟ کہ وہی نہیں آئی، کل دے دیں گے جواب. معصومیت دیکھیں آپ علیہ السلام کی کہ آپ کو ان سب کے بارے میں کچھ خبر بھی نہیں اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہی کیوں نہیں آ رہی. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ 15 فتأخر الوحی 15 یوم، یہ وحی 15 دن مؤخر ہو. وہ لوگ آتے تھے آپ علیہ السلام کے سامنے، بھنگڑے ڈالتے تھے، ڈول ڈماکے بجاتے ہیں اور مذاق اڑاتے تھے. باقاعدہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے
نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ سب ڈھونگ رچایا ہے، یہ جو ہے نا ایسی ایسی باتیں کہہ کے مالدار بننا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا رشتہ اس کو چاہیے نا، اسی لیے سب پھندا بندی کرتا۔ کچھ لوگ کہتے تھے اس کی کل کبھی آئے گی نہیں، اور آپ کی جو چچی تھی کمبا عروہ اورا ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اور امیر معاویہ کی پھوپھی تھی۔ یہ خاندان جو ہے نا نسلن بعد نسلن سخت مزاج تھا، اس خاندان میں سختی بہت تھی۔ ہوتے کچھ خاندان جیسے مجدد الفسانی ہیں، شاہ ولی اللہ ہے، یہ لوگ جو ہیں عمری نسل سے، حضرت عمر فاروق کے نسل سے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے خط پیش کیا، حضرت نے خط پڑھا تو بہت غصہ ہونے تھا۔ اس وقت حضرت عمر نے یہ جو کہا، مجدد الفسانی نے جملہ کہا تھا، یہ خط پڑھنے کے بعد فاروق کی رگ بیدار ہو گئی۔ اتنا غصہ ہے تو یہ جملے کہے تھے کہ یہ خط پڑھنے کے بعد میری فاروق کی رگ بیدار ہو گئی۔ اب دیکھو کتنی صدیاں بیچ میں گزری، کتنے خاندان گزرے، لیکن کچھ اثرات ہوتے ہیں خاندان کے، اور بالخصوص بیٹوں میں باپ کے، البلد سر اللعبی۔ بہرحال تو وہ جو ہے چچی جو تھی، کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی چچا نالائق ہو تو چچی مشفق ہوتی، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں نالائق ہو، اور ایسا آج بھی ہوتا۔ بہرحال تو وہ جو تھی چچی عروہ، وہ تو آتی تھی اور کہتی تھی کترک کا شیطانہ، تیرا ساتھی کہاں گیا، تیرے شیطان ساتھی نے تجھ کو چھوڑ دیا۔ یہاں شیطان سے مراد ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو لیتی تھی، نعوذ باللہ، اور بڑی نالائق عورت تھی۔ آپ علیہ السلام کو ان سب باتوں سے بڑا صدمہ ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ دیکھو ان کی ایذا رسانیوں سے آپ تکلیف دل برداشت نہ ہو، مایوس نہیں ہونے، یہ تو ان کا شیوا، یہ تو ایسی قسمیں کھا کے آئے، ایسے عہد لیے ہیں، یہ تو یہی حرکتیں کریں گے، لیکن آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت۔ اگر وہی کو ہم نے کچھ دنوں کے لیے آگے پیچھے کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ سے ناراض ہو گئے، لیکن ہاں ہم آپ کی تربیت کر رہے، آئندہ اس بات کا خیال رہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آئندہ اتنا خیال رہے، کسی بھی معاملے میں یہ نہ کہے کہ کل کر دوں گا، إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس کو اللہ کی مشیت پر چھوڑ۔ اس کائنات میں بھائی اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم چاہیں اسباب سارے ہوں ہمارے پاس، مشیت اگر شامل نہیں ہے اللہ کی، ہمارے اسباب اور ہماری تدبیریں اس کی تقدیر کے سامنے فیل، بیکار، کچھ بھی کر لیں، اور ہمارے اندر کتنی استعدادیں اور صلاحیتیں کیوں نہ ہو، سب ناکام ہو جائے گی۔ تقدیر کے سامنے تو آدمی بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ اترانا نہیں چاہیے اپنی فرصتوں پر، اپنے مال پر، اپنی صحت پر، اپنی تندرستیوں پر، اپنی پارٹی پر، اپنی جماعت پر، اپنے قافلے پر، اپنے فیملی پر۔ کچھ نہیں ہوگا کسی سے،
اللہ کی مشیت کے بغیر حضرت علی کو پوچھا گیا نا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اور میں عرفت ربی بفصل ادائی، میں نے میرے رب کو اس طرح پہچانا جیسے جیسے میرے ارادے ٹوٹتے گئے، میں اپنے رب کو پہچانتا گیا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے اپنے ایک بہت بڑی طاقت۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کوے نے شکایت کی کہ یہ ہدہد میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو اتنا شریک کر رکھا ہے، رفیق کے سفر بنا رکھا، بس وہ بھی ہماری طرح ایک پرندہ ہے، پرواز کرتا ہے، کیا خصوصیت ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ اس طرح کی آپ کے متعلق باتیں چل رہی ہیں، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہدہد نے کہا کہہ دیجئے کہ ہمارے اندر ایک خصوصیت ہے کہ آسمانوں کی بلندی سے ہم زمین کی تہہ میں کہاں پانی ہے وہ نشاندہی کر دیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پانی زمین کے کس حصے پر ہے، یہ خصوصیت۔ تو یہی بات سلیمان علیہ السلام نے کوے کو کہی کہ یہ خصوصیت ہے اس کے اندر، تو کوہ بہت مسکرائے کہ اچھا اتنا بیوقوف ہے، زمین کے نیچے کا تو پانی نظر آتا ہے لیکن اس کو پھنسانے کے لیے شکاری جو جال بچھاتا ہے وہ تو نظر نہیں آتی اس کو، اس میں تو پھنس جاتا ہے۔ سلیمان نے کہا بات تو آپ کی بھی صحیح ہے۔ پھر اس بات کو ہدہد کے سامنے پیش کی گئی، پھر ہدہد نے جواب کیا کہ اذا جعل قدم فامی البصر، جب تقدیر کے فیصلے نافذ ہو جاتے ہیں تو پھر آنکھیں اندھی ہو جاتی، سمجھ رہے؟ تقدیر کے فیصلے جب نافذ ہو جاتے ہیں تو آنکھیں اندھی ہو جاتی۔ اسباب کے طور پر ہم کچھ بھی کر لیں، تقدیر میں جو باتیں ہیں وہ تو طے، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو۔ تو کفار مکہ اور یہودیوں کی ان حرکت پر آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوتا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والضحیٰ، یہاں جو واو، یہ واو قسم کے لیے ہے، اللہ قسم کھا رہے ہیں بھائی، اور اللہ کی ذات اتنی بلند و بالا شخصیت، اگر کوئی بات بغیر قسم کے بھی کہے، ہم مخلوق پر، انسانیت پر، اللہ کی بات پر ایمان لانا یہ فرض تھا، لیکن دستور یہ کہ جب کسی معاملے میں قسم کھائی جاتی تو بھائی بات تاکیدی ہو جاتی، پختہ ہو جاتی۔ لیکن اب قسم کا مسئلہ ہے، کون سی قسم جائز ہے اور کون سی قسم جائز نہیں، مر چھوکری کا قسم، مر چھوڑا نہ قدم، مر مانا، یہ سب لغویات ہیں، بیکار ہے، جھوٹی قسم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور عجیب عجیب قسم کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اس کو بولتے ہوئے بھی شرم آتی۔ خیر، بعض حضرات کے نزدیک تو اس کی بھی، قرآن کریم کی بھی قسم کا اعتبار نہیں، لیکن بعض نے کہا نہیں، یہ سیدھا کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کا اعتبار ہوگا۔ سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے، اللہ کے نام کے علاوہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں وہ بھی شرک کرتا۔ لات و عزا کی قسم کھائی، فقہا فرمائیں گے دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ کس کی قسم کھا سکتے؟ اللہ کی قسم۔ اور آج کل اللہ کی قسم کو لوگ معمولی سمجھ رہے، دراصل عظمت ہی نہیں اللہ کی ذات،
عیسیٰ علیہ السلام زمانے کا اولو العزم پیغمبر رسول، آسمانی کتاب اور نئی شریعت دی گئی. ایک چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھ رہے، چور کو کہہ رہے ہیں تو چوری کرتا. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر کہہ رہا ہے تو سچا میں جھوٹا. کیا فرمائے؟ تو سچا میں جھوٹا. میری آنکھوں نے کہا کیوں؟ اس چور نے کہا حضرت کیا بات، میں نے چوری کی. حضرت نے فرمایا بھائی تو نے اللہ کا نام لیا ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ کی ذات کون ہے؟ بہت بلند و بالا ذات. بہرحال تو ہر چھوٹے چھوٹے معاملوں میں قسم نہیں کھائی جائے گی ورنہ آپ جھوٹے شمار ہو. اور کبھی نوبت آئے قسم کھانے کی تو اللہ کے نام سے پڑھ کر کوئی قسم نہیں. اور قسم سے باتیں پختہ ہوتی. اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات بغیر قسم کے بھی کہیں تو بات پختہ ہوگی، یقینی بات ہے. لیکن ہماری بیوقوفی کا اللہ کو علم ہے، ہماری نااہلیت کا اللہ کو علم ہے کہ ہم ماننے والے لوگ نہیں. کہ بھائی یہ قرآن جو ہے نا صبح قیامت تک جتنے ادوار سے گزرے گا، جتنے دور سے اس کا سفر ہوگا، ہر دور کے زمانے کے اور ہر زمانے کے لوگوں سے قرآن بات کرے. اس وقت قرآن ہم سے بات کرتا ہے، اس لیے ہم کو کہا جاتا قسم ہے روشن صبح کی، قسم ہے چڑھتے سورج کے چمک کی. یہ چاش کے وقت کی قسم کھائی جا سکتی. چاش کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج اٹھتا اور اتنا اٹھتا ہے کہ اس کی تپش سے ریت گرمانے لگتی، یا اونٹ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تپش محسوس ہوتی ہے تو وہ وقت چاش کا وقت ہے. وہ وقت چاش کا وقت. اور موجودہ زمانے میں اس وقت موجودہ ایام میں اس کا وقت 9-10 بجے کے قریب ہوگا. چاش کے نماز کے بڑے فضائل ہیں. آپ علیہ السلام نے کبھی اس کو 2 رکعت بھی پڑھا، کبھی 4 بھی پڑھا، کبھی 8 بھی پڑھا. صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے چاش کی 8 رکعتیں پڑھی. ہمارے اکثر بزرگان دین 12 رکعت پڑھتے ہیں. بھائی 12 نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 2-4 تو پڑھ لینی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت جو ہے یہ سیزن ہے، اس وقت ہم اس نفل کو ادا کریں گے تو ہمیں بھائی ایک فرض کے برابر ثواب ملے. اور اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ چڑھتا ہے تو اس کو اشراق کی نماز کہتے، کیونکہ اس وقت سورج چمکتا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی اشراق کو بھی لازماً پڑھے گا اللہ اس کے دل کو بھی چمکا دیں گے، دماغ کو بھی چمکا دیں گے، زندگیوں کو بھی چمکا دیں گے. پڑھنا چاہیے. اور چاش کی نماز میں تو اس کے بڑے فضائل ہیں، روزی کے واضح ہیں. بارش کی طرح اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کریں گے، موسلا دار بارش کی طرح رزق آئے گا. بات یہیں پر آ کر رکے گی کہ مسئلہ یقین کا، ہمیں یقین نہیں ہے. اور ویسے ہماری نمازوں میں جان بھی نہیں، جان بھی پیدا کرنی چاہیے، دھیان بھی پیدا کرنا چاہیے اور دھوم بھی پیدا ہونی چاہیے. ترمذی شریف میں اسی چاش کی نماز کو اوابین بھی کہا گیا. اواب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور ہر نفل نماز جو ہے اس میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، قریب ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اوابین کہا گیا. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے بھائی،
आम दिनों में तो हम लोग इसका एहतमाम नहीं करते हैं, करना चाहिए। अल्लाह ताला फ़राइज़ में अगर कुछ कमी कोताही रह जाएगी तो इन्हीं नवाफिल से उसका तकमला किया जाएगा, इसी नवाफिल से वो खोट और वो कमी पूरी की जाएगी। इसलिए नमाज़ों का एहतमाम होना चाहिए, बिलखुसूस तहज्जुद का बहुत एहतमाम होना चाहिए। ये बड़ा ख़ास वक्त होता है अल्लाह के रहमतों और फजल के मुस्तहिक होने का, और ऐसे वक्त में बेदार रहने वालों के लिए, माफ़ी मांगने वालों के लिए, दुआओं का एहतमाम करने वालों का तो बाकायदा तज़किरा किया गया। व बिल असहार हुम यस्तग़फिरून, अल्लाह के नेक बंदे वही होंगे जो सहरी के वक्त में मग़फ़िरत अल्लाह से मांगते। तो हमारा शुमार नेक बंदों में होता है उस वक्त दुआओं का एहतमाम करने से। बहरहाल हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को इनके मुरीद या शागिर्द में से किसी ने ख्वाब में देखा तो हज़रत को पूछा क्या गुजरी? फरमाया वो मदरसों में बैठकर लंबी लंबी इबारतें पढ़वाना काम ना आया, मिंबरों महराब पर बैठकर लंबी लंबी वाज़ व नसीहत और तकरीरें काम ना आई। तो शागिर्द ने पूछा हज़रत फिर किस बुनियाद पर मग़फ़िरत हुई? फरमाया जो फिल्लैल, रात के अंधेरों में वो मुख्तसर दो दो रकात नफल नमाज जो पढ़ी गई, अल्लाह ने इसी पर मग़फ़िरत फरमा। इसलिए तहज्जुद का एहतमाम आम दिनों में भी होना चाहिए, बिलखुसूस रमज़ान। तो उस वक्त चूँकि हम लोग बेदार होते हैं, शैतान नहीं चाहेगा कि वो आपको उस वक्त वो इबादत करने दें, लेकिन आप इस पर गलबा हासिल करें, नफ्स और शैतान को पछाड़ें और तहज्जुद की कम से कम 4-6 रकातें पढ़ने का मामूल बनाएं। भाई उस वक्त बाकायदा ऐलान होता है हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़ाग़फ़िर लहू, है कोई मुझसे मग़फ़िरत का चाहने वाला कि मैं इसकी मग़फ़िरत दूँ। एक ऐलान होता है कोई मुझसे रिज़्क़ का चाहने वाला कि उसको रिज़्क़ दूँ। और एक ऐलान होता है कोई मुझसे कोई हाजत का तलब करने वाला कि उसकी हाजतों को पूरा किया जाए। देखो भाई, आखिरत के मुताल्लिक जितनी दुआएं मांगोगे वो तो यकीनन इंशाअल्लाह कबूल हो ही जाएगी। रहा मसला दुनिया का, तो दुनिया के मुताल्लिक जब आप अपने रब से राब्ता कायम करेंगे, दुआओं का एहतमाम करेंगे, तो हरगिज़ ये ख्याल न करें कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं नहीं सुनते हैं। खुदा की कसम, वो अपने गुनहगार से गुनहगार बंदे की भी दुआएं सुनता है, इल्ला ये कि दुनियावी दुआएं कुछ मसाले की बुनियाद पर आगे पीछे होती रहती हैं। बहरहाल तो ये सारी नवाफिल जो हैं इसको पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। यहाँ भी अल्लाह ताला ने सूरह वद्दुहा में पहली बात दुहा के तरचास की तरफ इशारा है, उस वक्त की तरफ इशारा है। बात बहुत आगे है लेकिन वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह आइंदा कल इस पर गुफ्तगू करें। सुभान अल्लाह।